الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم برادران اسلام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے در پہ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری
اور ہر آنے والے کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور اپنے در پہ آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اعزاز رکھے ہیں، اکرام رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اور ہر مسلمان کو اپنے در پہ آنے کی، سر جھکانے کی، حاضری لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ نیکیوں میں، اچھے اعمال میں سب سے جو وزنی عمل ہے، جو سب سے بھاری نیکی ہے، وہ کون سی؟ اب دیکھیے، وہاں ہمارا ایمان ہے کہ ترازو لگے گا، اور ان نیکیوں کو، ان نمازوں کو، ان اچھے کلمات کو، عبادات کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور گناہوں کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، دونوں کا وزن کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک بات سامنے آتی ہے کہ وہ رب کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے، کہ یہ نہیں ہوگا کہ نیکیاں ہوں اور دوسری طرف گناہ ہو ہی نہ۔ اگر یہ معاملہ ہوگا تو ہم تو، یہ نہیں ہے، گناہ ہو توڑا جائے گا۔ اگر گناہوں سے ایک نیکی بھی بڑھ گئی، معمولی سا وزن بھی بڑھ گیا، تو اعلان ہو جائے گا فلاں بن فلاں کامیاب ہو گیا۔ تو اعمال تولے جائیں گے، میزان لگے گا۔ میرے آقا نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، من مفلس یار، سب سے غریب انسان کون ہے؟ من مفلس، مفلس کہتے ہیں عربی میں اس بندے کو جو اپنے حقوق ادا نہیں کر سکتا، فرائض ادا نہیں کر سکتا، ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا، غربت ہے عام معنی۔ تو من مفلس، صحابہ کرام نے دنیاوی لحاظ سے جواب دیا کہ فلاں آدمی مفلس ہے، فلاں غریب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا، بہت بڑی نیکیاں لے کے آئے گا۔ ایک حالت یہ ہے کہ بہت بڑی نیکیاں لے کے آئے، بڑا نیک آدمی، نیکیوں کے انبار، اور بڑا خوش آ رہا ہے کہ بڑی نیکیاں ہیں۔ لیکن جب دربار خداوندی میں پہنچے گا یہ انبار لے کر، تو ایک آدمی ادھر سے آ جائے گا، اس نے میرے ساتھ فلاں زیادتی کی ہے۔ حکم ہوگا کہ اس کی اتنی نیکیاں اٹھا کے بدلے میں مظلوم کو دے دو جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی۔ وہ لے جائے گا، پھر اور بندہ آ جائے گا، میرے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، دھوکہ دیا ہے، ظلم کیا ہے، پھر حکم ہوگا کہ اتنی نیکیاں اٹھاؤ اس کو دے دو۔ کرتے کرتے
اس کا جو انبار نیکیوں کا ڈھیر لگا ہوا ختم ہو جائے گا، مطالبہ کرنے والے باقی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ کر۔ یہ دنیا ہے، یہاں اگر کسی سے کوئی زیادتی ہو جائے، مالی طور پر ہو جائے، تو اس کا مال ادا کرو، چھوڑ دو اس کے حق کو، اس کے حوالے کر دو۔ یہاں معافی تلافی ہے، وہاں نہیں ہے۔ یہاں علاج ہے، وہاں نہیں ہے۔ یہاں معاف کرنا ہے، معافی مانگنا ہے، وہاں نہیں۔ اب اس کی نیکیوں کا وہ انبار اور ڈھیر ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھو، گناہوں کا انبار لے کے نہیں آیا، وہ نیکیوں کا انبار لے کے آیا۔ تھا بڑا نیک لیکن ساتھ ظالم بھی تھا، زیادتی خور بھی تھا، ظلم بھی کرتا تھا، لوگوں کے حقوق بھی دبایا کرتا تھا۔ تو اب اس کا وہ نیکیوں کا انبار تو ختم ہو گیا، مطالبہ کرنے والے باقی ہیں۔ اب کیا دیں؟ اب حکم ہوگا کہ یہ جو مطالبہ کرنے والے ہیں، جتنا اس نے ظلم کیا اتنے اس کے گناہ اٹھاؤ اور اس کے کھاتے میں ڈالو۔ پھر دوسرا آئے گا، پھر تیسرا آئے گا، کرتے کرتے وہ نیکیوں کا ڈھیر تو گیا، اب اس کے کھاتے میں گناہوں کا ڈھیر آ گیا، اور وہاں تو ابھی نہیں، یہاں تو ہے۔ یہاں تو کیا حال ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ مجھے وہ بندہ دیکھا جو سب سے برا انسان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ سے کلام کرنے والے۔ میرے آقا معراج پر تشریف لے گئے تو ایک آسمان سے اونچی اونچی آواز آ رہی تھی، کسی کے بول دے گی۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یہ حضرت موسیٰ ہیں جو اپنے رب سے کلام کر رہے ہیں، ان کو اللہ نے نشان دی۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام کرنے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، اور اسی لیے ان کا لقب ہے موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے باتیں کرنے والا، ہم کلام ہونے والا۔ ہاں، کلیم اللہ تھے اور کلام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ بھی پوچھ لیا، اللہ تو نے مجھے کلیم اللہ کیوں بنایا ہے؟ میرے ساتھ یہ شرف کیوں ہے، یہ اعزاز کیوں ملا کہ میں کلیم اللہ ہوں، مجھے کلیم اللہ کیوں بنایا؟ فرمایا موسیٰ ایک مرتبہ تو بکریاں چرا رہا تھا، ان کی بکریوں کا ذکر، بکریوں چرانے کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ تو ایک بکری بھاگ گئی، تیرے ریوڑ سے ایک بکری بھاگ گئی اور تو اس کے پیچھے بھاگا، وہ بھاگتی گئی تو پیچھے بھاگتا گیا، بھاگ رہی ہے اور تو بھاگ رہا ہے، جا رہا ہے۔ کرتے کرتے ایک جگہ وہ تھک کر نرم پڑ گئی، تو نے پکڑ لیا، اور جب پکڑا تو ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم تو ہمیں ہے نا، اللہ اکبر، اس لیے تو پھر وہ مقام نہیں ملتا۔ اللہ جب تو نے پکڑا اس کو تو وہ بیچاری بالکل گھبرا، تھکاوٹ بیٹھ گئی، تو نے اس کے پاؤں دبانے شروع کر دیے،
ٹانگیں دبا رہا ہے، پاؤں دبا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے پگلی خود بھی تھکی مجھے بھی تھکایا. بالغ سے کہاں پال سکتی ہے؟ خود بھی تھکی مجھے بھی تھکایا، اور تیری اس حالت کو دیکھ کر مجھے تجھ پر یہ رحم آیا کہ میں نے تجھے اپنا کلیم بنا دیا. اللہ، اگر ایک تھکے ہوئے جانور کو آرام پہنچاؤ تو یہ مقام ملتا ہے، اگر تھکے ہوئے والدین کو مقام یہ خدمت کرو گے، آرام پہنچاؤ گے تو کیا مقام ملے گا؟ جن کے والدین زندہ ہیں، اساتذہ زندہ ہیں، بزرگ ہیں، تو ان کی خدمت میں بڑا اللہ نے مقام رکھا ہے. بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ خدمت ہی ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت سے مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہوتا ہے. خدمت سے. اور وہ گناہ جس سے انسان موت کے وقت کلمے سے محروم ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے گناہ کو گناہ نہ سمجھنا. گناہ کو گناہ نہ سمجھنا. اب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا برا انسان کون ہے؟ حق تعالی نے فرمایا صبح تو باہر نکلے گا، جو بندہ سب سے پہلے تجھے ملے وہ سب سے برا انسان ہوگا. چلو صبح ہوئی، دیکھا تو ایک آدمی آیا، کندھے میں بچہ اٹھایا ہوا ہے اور جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ کی تو ٹھیک ٹھاک بندہ ہے، لیکن چلو اللہ نے فرما دیا کہ سب سے برا ہے تو برا ہے، چلا گیا. اب دل میں خیال پیدا ہوا، پھر عرض کرتے اللہ تو نے مجھے سب سے برا انسان تو دکھا دیا، لیکن اب میری چاہت یہ ہے کہ تو مجھے سب سے اچھا انسان بھی دکھا دے. اللہ. ادھر سے پھر آواز آئی اچھا شام کو جو تجھے سب سے پہلے بندہ ملے گا، شام کے وقت باہر نکلنا، جو بندہ سب سے پہلے ملے گا وہ سب سے اچھا انسان ہے. اب شام ہوئی، موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے، دیکھا تو وہی بندہ واپس آ رہا ہے، اسی طرح کندھے میں بچہ بیٹھے ہوئے ہے، وہی آدمی صبح والا. حیران رہ گئے، پھر سوال کر اٹھے اللہ یہ تو وہی ہے جس کو میں نے صبح دیکھا تو سب سے برا انسان تھا، یہ تو وہی ہے. آپ فرما دیں یہ سب سے اچھا انسان ہے. فرمایا ہاں جب جا رہا تھا تو یہ سب سے برا انسان تھا. آگے پہنچا ایک پہاڑ کے پاس، اس بچے نے پوچھا بابا اس پہاڑ سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ بہت بڑا پہاڑ، اس سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ تو میں نے کہا ہاں پہاڑ سے بڑی چیز ہے. کیا ہے؟ بھائی آسمان دیکھو، پہاڑ سے بڑا. اس نے دیکھا ہاں بہت بڑا آسمان. بابا اس آسمان سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ کہا ہاں بیٹا میرے گناہ اس آسمان سے بھی بڑے ہیں. بچے نے پوچھا اچھا بابا آپ کے گناہ آسمان سے بڑے ہیں؟ ہاں. تو پھر آپ کے گناہوں سے بھی کوئی چیز بڑی ہے؟ جب بچے نے یہ سوال کیا تو اس کے دل میں پھر وہ ادھر خیال گیا. تو اس نے کہا ہاں بیٹا اس رب کی رحمت، اس کی مغفرت اور بخشش میرے گناہوں سے بھی بڑی ہے. اور ساتھ آنسو نکل آئے، ندامت آ گئی کہ میرے گناہ بہت بڑے ہیں لیکن رب کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے. جب ندامت کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے یہ جملہ کہا، گناہوں کا اقرار کیا، تو رب تعالیٰ نے سارے گناہ معاف کر دیے اور سب سے بہتر انسان بنا. یہ انسان جا رہا تھا تو برا انسان تھا،
اب کیا ہوا؟ اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، گناہوں پر ندامت اختیار کی اور تسلیم کیا کہ میں گناہ گار ہوں۔ اور یہی توبہ ہے۔ توبہ میں یہی بات، پہلی بات یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے۔ اب دیکھو اس لیے آپ بدعت کے خلاف ہیں کہ بدعتی انسان جو ہوتا ہے، بدعات کرتا ہے، تو وہ ان بدعتوں کو نیکی سمجھتا ہے، عبادت سمجھتا ہے، تب تو پیسے لگاتا ہے، اتنا پیسہ میرا لگاؤ، اتنا میرا لگاؤ، وہ بدعت ہوتی ہے، تو وہ اس کو ثواب سمجھتا ہے، اور وہ جب ثواب سمجھتا ہے تو پھر اسے اس گناہ پر، اس بدعت پر توبہ کی توفیق نصیب نہیں۔ توبہ کیسے کرے گا؟ وہ تو خوش ہے کہ میں نیکیاں کر رہا ہوں، حالانکہ کر کیا رہا ہے؟ بدعت کر رہا ہوں، بدعات کر رہا۔ بدعت کیا ہے؟ ہر وہ کام بدعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ سے ثابت نہ ہو، آپ کی سنت کے مطابق نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ اب بدعت والا اس لیے وہ مار کھا جاتا ہے کہ وہ اس کو ثواب سمجھتا ہے، اس کو عبادت سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، تو گناہ کا اعتراف نہیں کر سکتا۔ تو توبہ یہی ہے کہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لے اور پھر اس پر نادم ہو جائے۔ اسی کو فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے، نادم ہو جاتا ہے، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کمن لا ذنب لہ، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو میرے دوستو، اعمال کو تولا جائے گا، نیکیوں کے ڈھیر لگیں گے، گناہوں کے ڈھیر لگیں گے، اعمال کو ترازو پر رکھا جائے گا، اور جب اعمال کو ترازو پر رکھا جائے گا تو جو سب سے وزنی نیکی ہوگی وہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق، اخلاق اچھے ہو، گفتگو اچھی ہو، معاملات اچھے ہوں، یہ سوچے میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ رشید کو کہتے ہیں بے وقوف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے وقوف۔ اب بے کا معنی مراد ہے نہ، بے علم بغیر علم کے، بے حساب بغیر حساب کے۔ بے وقوف یعنی اس میں وقف نہیں ہے، یہ وقف نہیں کر سکتا، جو دماغ میں آیا بول رہا ہوں، وقف کے بغیر ہے۔ حالانکہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے کہ وقف کرے، وقف کرے، بہت غصہ آئے تب بھی وقف کرے۔ ایک آدمی حضور کے پاس آئے، عرض کی حضور اوصنی یا رسول اللہ، مجھے وصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرے۔ وہ پلٹ کے پھر آیا، پھر فرمایا لا تغضب، وہ پلٹ کے پھر آیا کچھ اور، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ اب کیا ہے؟ یہ وقف ہے، روک لے اپنے آپ کو، دیکھے کہ میری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کوئی شرمندہ نہ ہو۔ باتیں تو آتی ہیں ذہن میں انسان، لیکن ان باتوں کو روک لینا، وقف کرنا، یہ عقل مندی ہے، اور اس کو نہ روکنا اور نکال دینا یہ بے وقوفی ہے، یہ بے وقوف ہے، وقف نہیں کر سکتا۔ تو میرے دوستوں، سب سے جو وزنی نیکی ہے وہ اخلاق ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو آیت میں نے پڑھی ہے، حق تعالی نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضرت سعد بن حشام کہتے ہیں کہ ہم امی عائشہ کے پاس گئے اور سوال کیا، امی جان ہمیں ہمارے آقا کے اخلاق بتائیں، آپ کے اخلاق کا بیان فرمائیں۔ تو انہوں نے جواب میں ایک جملہ پڑھا،
ارشاد فرمایا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ عرض کی ہاں قرآن تو پڑھا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ کان خلقہ القرآن، میرے محبوب کے اخلاق کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب کچھ میرے محبوب کی ذات ہے۔ کان خلقہ القرآن۔ اور اسی کو فرماتے ہیں کہ آپ نے پوری زندگی اپنی ذات کے لیے کسی پر غصہ نہیں کروایا، اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں۔ ہاں کوئی دینی بات آتی تو آپ غصہ بھی فرماتے تھے، آپ اس کو سزا بھی دیتے تھے۔ دینی بات آتی تو آپ اس میں غصہ بھی کرتے تھے۔ اور وہی آپ کی جو صفات ہے وہ ساری کی ساری صفات صحابہ میں منتقل ہوئی، اور اس کا پھر اظہار ہوا اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ ساری صفات جو ہے وہ آپ سے کہ وہ کافروں کے معاملے میں سخت تھے اور آپس میں رحیم تھے، رحماء بینہم۔ یہ میرے آقا کی شان تھی، جب اسلام کا معاملہ آتا تو آپ غصہ کرتے تھے، اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی غصہ نہیں کرا۔ تو اخلاق کا آپ بہترین نمونہ تھے، خلق عظیم کے مالک تھے، اور امت کو اخلاق سکھا کے گئے ہیں۔ آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو معاف کر کے امت کو یہ بتایا ہے کہ ہم نے بدلہ نہیں لینا، ہم نے معاف کرنا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر بڑا عظیم موقع تھا، آپ فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو بعض صحابہ کی زبان پر بھی آ گیا کہ آج بدلے کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آج رحمت کا دن ہے، میں رحمت للعالمین بن گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اچھے اخلاق نصیب فرمائے، اور ہر قسم کی بد اخلاقی سے، بدخلقی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔